Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are good. Welcome to my channel. This is me, Huma Kashif. اور آپ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے چینل ریئل ٹی وی پہ. اور جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. سیکنڈلی میں آپ کو یہ کہوں گی کہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی میں نے مینشن کر دیا ہوتا ہے, لیکن جو لوگ ڈسکرپشن باکس کو نہیں چیک کرتے ان کے لیے بتا دوں کہ آپ مجھے میرے دوسرے چینل پہ بھی, یوٹیوب چینل پہ مجھے سبسکرائب کر لیجئے RJ ہما کاشف آفیشل پر, اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اچھا, آج کی جو ویڈیو ہے دس از کوائٹ ڈفرینٹ. ہم کسی بھی کرنٹ ایشو پہ بات نہیں کرنے والے ہیں بلکہ ایک ایسی چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں بیکاز یہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم ہم کسی کو اتنی عزت دیتے ہیں, کسی کو اتنا مان دیتے ہیں, کسی کے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا ریٹرن کچھ بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جان کی بازی لگا دیتے ہیں لیکن ہمیں بدلے میں وہ اپریسیشن, وہ پیار اور وہ محبت, وہ عزت نہیں مل رہی ہوتی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے لیکن دنیا ان کو پسند کرتی ہے. اچھا, وہ ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کسی بھی عمل میں دکھاوا اتنا ہوتا ہے حالانکہ آپ دل سے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ دکھاوا اس قدر ہوتا ہے یا آپ نے اس طریقے سے ادھر آپ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ آپ کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور دل سے بائی ہارٹ آپ ان کے لیے اچھے نہیں ہوتے, لیکن چونکہ آپ کا ایک نام ہوتا ہے, آپ کا مقام ہوتا ہے, اس کی وجہ سے لوگ آپ کو شاید عزت دیتے ہوں لیکن آپ ایسا کچھ کر نہیں رہے ہوتے. نہ آپ کے پاس ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں, نہ آپ کے پاس ایسا ٹیلنٹ ہوتا ہے, نہ آپ کے پاس آپ کے کریڈٹ پہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں بس, لیکن اس کے باوجود لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. اور دوسری کیٹیگری کون سی ہے کہ جو سب کچھ لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے ریلیشنز میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت کچھ کرتے ہیں لوگوں کے لیے لیکن ان دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں وہ ریزلٹ نہیں ملتا, وہ رسپانس نہیں ملتا اس چیز کا. تو آئی ہوپ کہ ان دو میں سے ایک کیٹیگری میں آپ بھی ہوں گے. ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر وجہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ کون سی ایسی 4 باتیں ہیں کہ اگر آپ ان کو فالو کر لیں تو آپ یقین مانیں ان کو اپنانے کے بعد لوگ نہ صرف آپ کو اپریشیٹ کریں گے بلکہ آپ کو لائک کریں گے, آپ کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوگا. تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں ان پہ ذرا ہم نظر ڈالتے ہیں. اور اس کے لیے اگر دیکھا جائے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے ہیں جو کچھ نہیں کر رہے لیکن لوگ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور کچھ جو سب کچھ کر رہے ہیں اپنے اس ریلیشن کو بچانے کے لیے, کمپرومائز بھی کر رہے ہیں, جان نچھاور کر رہے ہیں, اپنا بیسٹ دے رہے ہیں اس ریلیشن کے لیے لیکن ان دی اینڈ ان کو کچھ نہیں مل رہا. سو یو ہیو ٹو فالو 4 things. اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی بھی روتے ہوئے انسان کو جو ہر وقت اپنا رونا روتا ہے نا, میرے ساتھ آج یہ ہو گیا, میرے ساتھ آج یہ ہو گیا, میرا یہ مسئلہ, میرا وہ مسئلہ, تو روتی شکلوں کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں جن کے چہرے پہ ہر وقت 12 بج رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ابھی ٹائم کچھ اور ہو رہا ہوگا جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, لیکن ان کے فیس پہ جو ہے ہمیشہ 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی روتی شکل ہے, آگے اپنے مسئلے لے کے, یا آگے اپنی مسئلے لے کے, اور لوگ جو ہیں پھر آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں. سو نمبر 1 رونا بند کریں, لوگوں کے سامنے رونا گڑ گڑانا بند کریں, بیکاز جو بولنا ہے اللہ رب العزت سے اپنا کنیکشن اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ آپ کا جو بھی مسئلہ نا آپ اس سے ڈسکس کریں اور بولیں اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ یہ چیز ہے, آپ کی جو ڈیمانڈ ہے, جو خواہشیں ہیں, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے آگے رونا روئیں. سو نمبر 1 از رونا بند کر دیں. روتی شکلوں کو کوئی پسند نہیں کرتا, ٹھیک ہے, لوگ آپ کا نام ہی روتی شکل رکھ دیں گے. نمبر 2, here are so many people in our life who always talk about negativity. ہمیشہ نیگیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ کبھی بھی آپ ان کے پاس جب بھی بیٹھے ہیں وہ کبھی کوئی پازیٹیو بات نہیں کریں گے اور ہر اچھی چیز میں سے بھی برائی کا پہلو نکال لیں گے. سو فوراً سے پیشتر ایسے لوگوں کو کٹ ڈاؤن کر دیجئے اپنی لائف سے, ایسے لوگوں کو شٹ اپ کال دے دیجئے, بیکاز جب آپ کے اندر پازیٹیوٹی ہوگی تو آپ کسی بھی نیگیٹو چیز سے بھی کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی نکال لیں گے. وی آلویز ٹاک اباؤٹ ہمارے پاس یہ نہیں ہو رہا, ہمارے ملک میں اس چیز کی کمی, بے روزگاری, ان امپلائمنٹ, بلا بلا بلا, ایکسٹرا ایکسٹرا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بہت اچھے لوگ بھی تو ہیں, بہت ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہماری سوسائٹی میں لوگ کر رہے ہیں, کچھ اچھے لوگ بھی تو ہیں, ہمیں وہ نظر نہیں آتے. یعنی کہ ہم پازیٹیوٹی کی بات نہیں کرتے, ہم ہمیشہ نیگیٹیوٹی کا رونا روتے ہیں. ہم ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں, وہ
چیزیں بولتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو ہمیشہ نیگیٹو سوچ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک پازیٹو بندے کی انرجی کو بھی کھینچ لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات جو اس سے لنکڈ ہے وہ یاد آ گئی ایک دم سے، جو میں اپنے ریڈیو شوز میں بھی بتاتی ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے گھروں میں ہمارے آس پاس کتنی ایسی ٹوٹی پوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ٹوٹ گئی ہیں لیکن ہم ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک ٹوٹا ہوا کوئی کام کسی خاتون کا بہت پسندیدہ ہے، انہوں نے رکھا ہوا ہے، نہیں میرا فیوریٹ ہے. کوئی ٹوٹا ہوا آپ کا آیو شیڈ، آپ اس سے ابھی بھی اپلائی کرتی ہیں، آپ کہتی نہیں میرا فیوریٹ کلر ہے. اسی طرح کوئی آپ کا کوئی ایسا ڈریس جو آپ کو ٹائٹ ہو چکا ہے، فٹ ہو چکا ہے، لیکن آپ ابھی بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں. کوئی ایسی ٹی شرٹ جو ابھی بھی ختم ہونے کے در پہ لیکن آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. آپ کی وہ کار، آپ کا وہ بائک جو بھی ہے، وہ جیسی بھی حالت میں ہے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، چلیں دس از کال آلسو جگاڑ، ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کے گھر میں ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے ٹوٹے ہوئے برش استعمال کرنا، ٹوٹے ہوئے گلاس گھر میں رکھنا، اور ٹوٹے ہوئے بلب، یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنی نیگیٹو انرجی آپ کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی پازیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. سو میک شیور آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں گے کہ جو ایسی نیگیٹو چیزیں ہیں آپ کے ارد گرد، ٹوٹا ہوا کنگا ہے، ٹوٹا ہوا برش ہے، ٹوٹا ہوا گلاس ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جو ٹوٹ چکی لیکن آپ اس کو اسٹل یو آر یوزنگ، تو اس کو آپ ختم کر دیں، بیکاز اس کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ آپ کی پازیٹیوٹی کو چھین لے گی. سو بالکل اسی طریقے سے جو نیگیٹو لوگ ہیں ان کو اپنی زندگی سے کٹ ڈاؤن کر دیجئے. آپ ان لوگوں سے بے شک رابطہ رکھیں لیکن ان سے یہ کہیں کہ بھائی پلیز مجھ سے کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو ہوگا کیا کہ جتنی بھی مشکل حالات میں آپ ہوں گے، لیکن جب آپ وین یو آلویز ٹاک اباؤٹ پازیٹیوٹی، تو اس کی جو پازیٹیو وائبس ہیں وہ آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں نا کہ جس طرح اگر کوئی ایک اچھا انسان ہوتا ہے اور وہ بڑی پازیٹیوٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، بہت موٹیویٹڈ ہوتا ہے اپنی لائف میں، تو اس کی انرجی سے دوسرے لوگوں کو انرجی مل رہی ہوتی ہے. سو میک شیور کہ آپ کبھی بھی نیگیٹو ٹاک نہیں کریں گے. یو ول آلویز ٹاک اباؤٹ پازیٹیوٹی، چاہے حالات کیسے ہی ہوں، سلامی توپ سے دیں گے آپ، ٹھیک ہے. سو یہ دو چیزیں آپ نے فالو کرنا ہے. ایک یہ کہ روتی شکلیں نہیں بننا، دوسری یہ ہے کہ آپ نے پازیٹیوٹی کی بات کرنی ہے، تیسری یہ ہے کہ ڈریم بگ. ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن سے جب بھی آپ ملیں کچھ مخصوص قسم کی ان کی خواہشیں ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی سی، لیکن وہ بڑے خواب نہیں دیکھتے. بڑے خواب دیکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فینٹیسی ورلڈ میں چلے جائیں اور آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس ایک بڑی سی گاڑی ہو، میرے پاس بینک بیلنس ہو اور میرے پاس سب کچھ ہو، ٹھیک ہے. نہیں، خواب بڑے دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، اس سے ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے. جب ہم بڑے خواب دیکھیں گے اٹ مینس کہ ہم پھر اس کے لیے کوششیں بھی کریں گے. جیسے آئی ہیو نو آئیڈیا کہ جتنے لوگ اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ڈریمز کیا تھے آپ کے ڈریمز آپ کے بچپن میں، کہ آپ یہ کرنا چاہتے تھے، آپ وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن زندگی نے مہلت نہ دی یا حالات کچھ عجیب ہو گئے اور آپ وہ اپنی اس خواب کو پورا نہیں کر پائے. سو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دس از اینڈ آف یور لائف. کوئی چیز اگر زندگی سے ختم ہو جاتی ہے سو دس از ناٹ اینڈ آف یور لائف بٹ اٹس اے بگننگ آف یور لائف. بیکاز جب کوئی ریلیشن ٹوٹتا ہے، جب کوئی چیز ختم ہوتی ہے، جب کوئی کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے یا کوئی لاس ہو جاتا ہے، تو وہ زندگی کا اینڈ نہیں ہوتا، یا کوئی شخص آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. نو، بلکہ جو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ آپ کی زندگی کا اینڈ ہے، ایکچولی وہی آپ کی زندگی کی دوسری شروعات ہے. تو کبھی بھی آپ چھوٹی چیزوں پہ چھوٹی خواہشیں لے کے نہ پھریں، بلکہ بڑا سوچیں، بڑے خواب دیکھیں آپ اپنی زندگی میں، اور ان کو پھر پانے کی لگن میں مگن ہو جائیے. بیکاز وین یو ڈریم بگ، آپ کی سوچ چینج ہوتی ہے، آپ کا سوچنے کا انداز چینج ہوتا ہے، آپ کا ویژن، آپ کا جو ہے نا، آپ کو بہت ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہے، آپ کا ویژن کلیئر ہوتا ہے کہ اچھا میں یہ بھی کر سکتا ہوں. کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ وٹ کائنڈ آف کوالٹیز اینڈ ٹیلنٹ ڈو یو ہیو؟ کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کی زندگی میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں؟ بیکاز وی نیور ٹرسٹ آن آور سیلف. ہم اپنے اوپر کبھی بھی اعتماد نہیں کرتے. بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں.
سو میک شیور کہ یو ول لو یور سیلف. جب آپ اپنے آپ سے پیار کریں گے, اپنے اوپر ٹرسٹ کریں گے, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کریں, اپنی ان کوالٹیز کو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیے, اپنے اس ٹیلنٹ کو بتائیے کہ وٹ یو ہیو ان یور مائنڈ اور آپ کیا کر سکتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بلیسنگز ملیں گی آپ کو نئے راستے ملیں گے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وی ہیو سو مینی ویز ان آر لائف, ہماری زندگی میں بہت سارے راستے ہوتے ہیں لیکن ہمیں منزل کا پتہ نہیں ہوتا. سو میک شیور کہ آپ کے پاس زندگی میں جب بڑے خواب ہوں گے نا تو اس کے بعد آپ کو بڑے راستوں سے بھی گزرنا پڑے گا اور دین آپ اپنی اس ڈیسٹنی تک پہنچ جائیں گے. لیکن جب آپ کی زندگی کا کوئی خواب ہی نہیں ہے, آپ کی زندگی کا کوئی موٹیو ہی نہیں ہے, سوچیں تو کہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو ادھر زندگی میں پیدا کیا ہے, اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے, تو کوئی تو بات ہوگی, کوئی تو مقصد ہوگا, کوئی تو کام ہوگا جو آپ سے لینا چاہ رہا ہے. سو اگر زندگی میں کوئی شخص چھوڑ کے چلا گیا, کوئی چیز ختم ہو گئی, سو دس از ناٹ اینڈ آف یور لائف بٹ دس از اے نیو بگننگ آف یور لائف. سو میک شیور کہ آپ اپنی زندگی میں بڑے خواب دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, ایک روتی چکلے نہیں بننا, دوسرا پازیٹیوٹی کی بات کرنی ہے, نیگیٹو لوگوں سے نہیں ملنا, نمبر 3 ڈریم بگ, اینڈ نمبر 4 اینڈ لاسٹ از کمپلین ختم کر دیں. ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں, ہمیشہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے, فلاں کے پاس وہ ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے اندر چیزیں ہوتی ہیں نا ڈیئر لسنرز, پھر وہی سیم چیز ہمارے بچوں میں آ جاتی ہے. بچے بھی یہ کہتے ہیں ممی اس کے پاس میری فلاں دوست ہے نا, اس کے پاس یہ والی چیز ہے, اس کے بعد نا اچھا موبائل ہے, میرے پاس نہیں ہے. پھر وہ بچے کمپیرزن کر رہے ہوتے ہیں. سو نیور کمپیئر یور سیلف ٹو اینی بڈی. کبھی کسی کو اپنے آپ سے کمپیئر نہ کریں, بیکاز آپ کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہے. آپ کا مقابلہ ایکچولی اپنے ساتھ ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کا اپنا مقابلہ اپنے ساتھ کیسے ہے. ہاں, آپ کا اپنا مقابلہ اپنے ساتھ اس لیے ہے, آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ جس پوزیشن میں یعنی 2020 میں آپ جو بھی آپ کا ڈیزگنیشن ہے, جو بھی آپ کا پروفیشن ہے, جو بھی آپ کا جاب ہے, ابھی کے مقابلے میں اور ماضی کے مقابلے میں اگر تو آپ نے گروم کیا, اگر آپ نے ترقی کی, اگر آپ نے سکسیسفل لائف گزاری, سو I have a thumbs up for you, appreciation, congratulations. لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ابھی کی بات کریں 2020 کی اور پچھلے ماضی کی بات کریں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے میں بہت اچھا تھا, پہلے جو ہے میرے حالات بہت اچھے تھے اور اب میں آہستہ 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 جو ہے نیچے جا رہا ہوں, گر رہا ہوں, میری زندگی کا کوئی موٹیو نہیں ہے. سو اٹ مینس کہ آپ کو بہت زیادہ فوکس ہونے کی ضرورت ہے. تو آپ کا کمپیریزن, آپ کا مقابلہ اپنے آپ سے ہے, نہ کہ کسی اور سے آپ نے حسد کرنی ہے, جلن کرنی ہے کہ فلاں بندہ, بھائی فلاں بندہ یا بندی اپنی زندگی میں اگر کامیاب ہوئی ہے تو اس نے بڑی محنت کی, اس نے بڑا ہارڈ ورک کیا ہے. سم ٹائم وی آلویز تھنک کہ اس بندے کو جو ہے اپنے پیرنٹس کی طرف سے اتنی سپورٹ ملی, تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منہ میں سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوتے ہیں. ادروائز زیادہ تر ہم جتنے بھی سکسیسفل لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کے پیچھے ایک ہسٹری ہے, اور اس ہسٹری کے پیچھے بہت زیادہ ہارڈ ورک ہے, اور اس ہارڈ ورک میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ وہ گرے ہوں گے, ہمت ٹوٹی ہوگی, لیکن اس کے بعد انہوں نے قدم اٹھائے, جمائے, اور انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ یس آئی کین ڈو اٹ اینڈ یس یو کین ڈو اٹ, اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہے. لیکن اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے, سو یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ان یور لائف. سو میک شیور کہ آپ کیا کریں گے, اپنی زندگی میں کمپلینس کو بند کر دیں گے. آپ کسی سے حسد جلن نہیں کریں گے کہ فلاں کے پاس یہ ہے, میرے پاس نہیں ہے. آپ کا مقابلہ اپنے آپ سے ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے ماضی کے 10 سال رکھ لیں, یعنی کہ ابھی 2020 ہے تو 10 سال پیچھے چلے جائیں, 10 سال پہلے آپ کیا تھے اور اب آپ کیا ہیں. سو رائٹ ناؤ اگر آپ کی پوزیشن بہتر ہے, آپ اسٹیبل ہیں اپنی لائف میں, آپ جو ہے ایک اچھی لگژریس لائف گزاریں یا نارمل ایوریج لائف گزاریں, سو اٹ مینس کہ آپ نے کچھ اچھا اچیو کیا ہے, اب آپ کو اور آگے بڑھنا ہے. لیکن اگر آپ پچھلے 10 سال اور ابھی کا مقابلہ کرتے ہیں اینڈ یو ریئلائز کہ نہیں, میں پہلے بہت اچھا تھا, اب میں مزید کمزور ہو گیا ہوں, میری صحت گر گئی ہے, میرے بال گر گئے, ڈارک سرکل ہو گئے, کلر کمپلیکشن ڈارک ہو گیا, اینڈ آئی ہیو شارٹیج آف منی, میرے پاس فائنینشیل بہت سارے ایشوز ہیں, تو اٹ مینس کہ آپ نے لاس کر دیا زندگی سے. اور جب زندگی سے یہ چیزیں لاس ہوئی تو آف کورس آپ کے وہ ریلیشن بھی آپ سے پیچھے ہو گئے. تو کیا ہوا کہ ہم نے
اپنے آپ کو مزید اپ گریڈ کرنے کے بجائے اپنا اور خراب ورژن میں ہم آ گئے. سو میک شیور کہ آپ کسی سے جیلس نہیں ہوں گے, آپ کسی سے مقابلہ نہیں ہے, آپ کا مقابلہ اپنے آپ سے. ٹھیک ہے, تو پچھلے 10 سال کی ذرا تصویریں نکال کے دیکھیں نا آج, اور یہ دیکھیں کہ پہلے کتنے خوبصورت تھے, کتنی خوبصورت سی آپ کی مسکراہٹ تھی, کتنے لمبے لمبے گھنے آپ کے خوبصورت خواتین جو دیکھ رہی ہیں اس ویڈیو کو, بال تھے ان کے, اور اس کے ساتھ میں کیا وہ اسمارٹ لگتی تھی, تیار ہو کے صرف لپسٹک لگا لینا, اوئے ہوئے محفل میں جان آ جاتی تھی. اور کتنے یہ مرد حضرات جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ اسمارٹ تھے, کوئی تون وون ان کی پیٹ ویٹ نہیں نکلا ہوا تھا, بال بھی پورے تھے. اور اب جو ہے بالکل اس کے اپوزٹ چیزیں ہیں, فائنینشلی بھی اسٹرانگ نہیں ہے, مینٹلی بھی اسٹیبل نہیں ہے, بیٹھے کہیں اور ہوتے ہیں, سوچ کہیں اور کی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہو گیا کہ آپ ماضی کے مقابلے میں اب بہتر نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کا اپ گریڈ ورژن آپ کو نظر آتا ہے اور آپ فیل کرتے ہیں کہ نہیں, یو آر ورکنگ ہارڈ, اور آپ اپنی زندگی میں محنت کر کے آگے بڑھ رہے ہیں, آپ ایک سکسیسفل لائف گزار رہے ہیں, سو تھینکس گاڈ, رب العزت کا شکر ادا کریں کہ پچھلے 10 سالوں کے یا 5 سالوں کے مقابلے میں اب میری پوزیشن بہتر ہے, تو اب مجھے اور آگے ہارڈ ورک کرنا ہے. سو ان 4 رولز کو اپنا لیں زندگی میں. نمبر 1 نو رونا, نمبر 1 نو کمپلینس, نمبر 3 ڈریم بگ, اور اس کے ساتھ کیا ہے, یہ جو چوتھی چیز میں نے بتائی کہ آپ کا مقابلہ اپنے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں ہے, شکایت چھوڑ دیں. ان 4 چیزوں کو جب آپ اپنا لیں گے تو آپ یقین مانیے, اور پازیٹیوٹی کی بات جو میں نے بتائی تھی, تو اس سے کیا ہوگا, ان 4 چیزوں کو فالو کرنے سے آپ اپنی زندگی میں سکون کو نوٹ کریں گے. آپ کو لگے گا آپ کی زندگی کا جینے کا کوئی مقصد ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں, کچھ ایسے ہیں جو زندگی جی رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو شاید بہت معمولی سا فرق ہے, زندگی گزارنا اور جینا. لیکن جو زندگی گزارا ہے, اٹ مینس جو زندگی گزار رہا ہے, ہی اور شی از ناٹ ہیپی ود ہر اور ہز لائف. لیکن جو زندگی جی رہا ہے, سو اٹ مینس کہ ہی اور شی از ہیپی ود ہز لائف. تو زندگی گزارنا نہیں ہے بلکہ زندگی جینا ہے. اس ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ جو میسج میں کنوے کرنا چاہ رہی تھی وہ آپ تک پہنچ چکا ہے اور آپ اس کو فالو کریں گے. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل ریئل ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے, اور میرے دوسرے چینل RJ ہما کاشف آفیشیل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے. کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.